کیا آپ نے کبھی سوچا کہ درود ابراہیمی کے آخر میں ہمیشہ دو الفاظ آتے ہیں، حمید اور مجید؟ یہ دونوں صفات آخر ہر بار کیوں دہراتی جاتی ہیں؟ ان میں ایسا کیا راز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہی الفاظ سکھائے؟ آج ہم اسی روحانی راز کو کھولیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ درود ابراہیمی کے آخر میں جب ہم کہتے ہیں انک حمید مجید، تو بظاہر یہ صرف دو الفاظ لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ درود کی روح اور قبولیت کی ضمانت ہے۔ ایک، اللہ کی صفت حمید، شکر اور تعریف کا مرکز۔ حمید کا مطلب ہے وہ ذات جو اپنی تعریف آپ ہے، جس کی ہر نعمت کا شکر ممکن ہی نہیں، جو ہر حال میں تعریف کے لائق ہے۔ درود پڑھتے ہوئے جب ہم حمید کہتے ہیں تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم جس رسول پر درود بھیج رہے ہیں اس کا مقام بھی تیری ہی عطا کردہ عزت ہے، یعنی درود میں تعریف خدا چھپی ہوئی ہے۔ دو، اللہ کی صفت مجید، عظمت اور شان کی بلندی۔ مجید کا مطلب ہے وہ جو بڑائی والا ہے، جس کی شان بے حد ہے، جو عزت بھی دے اور اسے بلند بھی کر دے۔ درود کے اس حصے میں ہم اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں کہ یا رب، ہم جس نبی پر رحمت مانگ رہے ہیں ان کی عزت بھی تیری شان کے مطابق ہی ہو، یعنی یہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بلندی کی دعا ہے۔ تین، یہی دو صفات کیوں؟ درود ابراہیمی میں نہ رحیم آیا، نہ کریم، نہ کوئی اور صفت، صرف یہ دو، حمید اور مجید۔ کیوں؟ کیونکہ حمید تعریف کو سمیٹ لیتا ہے اور مجید عظمت کو سمیٹ لیتا ہے۔ تعریف پس عظمت، درود کی مکمل روح، یعنی اے اللہ، ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی رحمت اور ایسی برکت مانگتے ہیں جو تیری تعریف اور تیری شان کے لائق ہوں۔ چار، درود کی قبولیت کا راز۔ جب ہم اللہ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، اللہ دعا واپس نہیں کرتا، اسی لیے درود کے آخر میں ان دونوں صفات کو رکھا گیا تاکہ درود بے حد قبول ہو جائے۔ پانچ، اللہ کی حمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، کامل درود۔ یہ دو صفات دراصل ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، دونوں ایک ہی درود میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہی درود کو سب سے افضل بناتا ہے۔ درود ابراہیمی کے یہ دو الفاظ بظاہر چھوٹے ہیں، مگر ان میں اللہ کی دو عظیم صفات اور پوری روحانی حکمت چھپی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو درود کے اس راز سے قریب کیا ہے تو اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا